جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشاں مصر، اور پروگرام ہے جھوٹ سچ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایک ایسے منظم جھوٹ کی، پروپیگنڈے کی، ڈس انفارمیشن کی جو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کا دشمن ہے اور ہمیں ترقی یا ایوالو کرنے کی راہ میں جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا افشاں، آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے ہم جھوٹ کی مختلف قسمیں، اس کے حوالے، اس کے ذریعے گنواتے رہتے ہیں، ایک جھوٹ جو مجھے ان تمام سیاسی، معاشی، تاریخی جو جھوٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ پاپولسٹ کہنا چاہیے اور خطرناک معلوم ہوا، سب سے زیادہ رنگین نہیں، وہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال، اور وہ پتہ کون سا جھوٹ ہے؟ کون سا؟ جو قدیم اور پرانا جھوٹ ہوتا ہے، اچھا، جو پاکستان میں دہائیوں سے چل رہا ہے، پھر بند کر دیا جاتا ہے، پھر نکال کے اس کو یوز کرتے ہیں یوز کرنے والے، اور پھر دوبارہ جھاڑ پونچھ کر کے تھوڑی، تو پھر جی جھوٹ کے آرکائیوز میں جائیں تو وہ جھوٹ جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ، ان میں سے میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، آپ ضرور پوچھیں گی مجھ سے کہ وہ مثلا کوئی ایک آدھ مثال دیجئے، تو جو ایک سب سے پرانا جھوٹ جس کو بار بار چمکا کے نئے ریپر میں پیش کیا جاتا رہا ہے، وہ ہے یہ جھوٹ کہ جی پاکستان کو سیاستدان بیچ کر کھا گئے۔ ہو یہ تو مطلب جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم یہی سن رہے ہیں، یہ سنتے بھی آ رہے ہیں کہ موٹر ویز گروی رکھ دیے گئے ہیں۔ سیریسلی میں مذاق نہیں کر، آپ نے سنی نہیں ہے یہ بات؟ نہیں، میں نے سنی ہوئی ہے کہ مطلب ملک گروی رکھ دیا گیا ہے، اور جو ہے نا سوئس بینکوں کو جو ہے نا یہ کر دیا اور وہ کر دیا، وہ جو اس نے فلاں جگہ پر فلاں سڑک تھی اور وہ جو فلاں محل تھا وہ بیچ، تو یہ ایک بات ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں بار بار یہ جھوٹ چل جاتا ہے، اور ابھی میں اس کی بات کیوں کر رہا ہوں۔ یہ جھوٹ جو آپ نے دو سوال کیے، میرا خیال ہے یہ جھوٹ بار بار اس لیے چل جاتا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر ایک بڑی آبادی غربت میں یا غربت کی سطح سے نیچے ہو، تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے تمام غموں کی وجہ، تمہارے تمام مسائل کی وجہ یہ سیاستدان ہے، یہ پارلیمنٹ ہے اور یہ جمہوری نظام ہے، شاید اس لیے یہ بک جاتا ہے۔ اچھا، اس کو پہچان کیسے سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی نشانی بتاؤں؟ ہاں جی بتائیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ جھوٹ بولے تو آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے؟ یہ تو بچے کو پتا ہے، یہ نشانی ہے، ہاں آپ ثابت کریں، وہ یہ تو سب جانتے ہیں، یہ کس کو نہیں پتا؟ یہ تو بچے کو پتا ہے، یہ فلاں نا، یہ اچھا یہ نہیں ہوگا کہ یہ فلاں تاریخ اور دن بتایا جائے اور آتھر کا نام بتایا جائے، نہیں آپ کو نہیں پتا، بار لکھ بارانچ لکھیا جا رہا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں سب کو پتا ہے، پوری دنیا، اور بچے کو پتا ہے۔ تو یہ بات واقعی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ کے حوالے سے یہ تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے یہ تو بچے کو پتا ہے کہ یہ بیچ کر کھا گئے، بالکل، اور گروی رکھ دیا۔ اچھا، یہ ہم گروی بیچ کر کھانا یہ بہت زیادہ ریپیٹ کر رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ خبر میرے واٹس ایپ پہ آئی، اچھا چلی تو یہ ٹویٹر سے تھی، پھر وہاں سے فیس بک پر پہنچی اور آپ کے پاس واٹس ایپ پہ آئی، بتائیے۔ نہیں بتائیں گے آپ؟ وہ یہ میں کوٹ ان کوٹ بات کر رہی ہوں کاشف صاحب، تو یہ ایک پوسٹ تھی جو ٹویٹر پر ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ کی جانب سے آئی، ویسے تو اب ویریفیکیشن کا معاملہ $8 پر مک گیا ہوا ہے، آپ $8 دیں گے اور آپ ویریفائی ہو جائیں گے، اور پھر نیلے ٹک کے ساتھ آپ کچھ بھی لکھتے رہیں، چاہے آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں پھر بھی آپ اپنی وہ پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ یہ تو $18 فی کنٹینر دے دیا ہے انہوں نے، اور اس ٹویٹ کو کوئی 3500 آرٹیز مل گئیں، کوئی 8000 سے کہیں زیادہ اس کے لائکس آ چکے تھے، اور یہی بات فیس بک کے ایک پیج کے اوپر جب پوسٹ کی گئی تو اس کو کوئی 10,000 کے قریب جو ہیں وہ شیئرز مل چکے ہیں اس پوسٹ کو، اور یہ چلے جا رہا ہے یہ معاملہ، کسی نے ڈیلیٹ نہیں کیا، حالانکہ حکومت پاکستان کی جانب سے، حالانکہ میری ٹائم افیئرز کی وزارت کی جانب سے بھی اس کے اوپر بات آ گئی، وہ کمپنی جس کا نام لیا جا رہا ہے ان کی بھی پریس ریلیز آ گئی، لیکن نہیں، بیچ دیا تو بیچ دیا۔ میں نے تو کامنٹس میں پڑھا، کمپنی والوں کو لکھا ہوا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہاں بچے کو پتا
हाँ, ये हो सकता है ऐसा कुछ। अच्छा, अब मामला कुछ यूं है कि जो हुक्काम की जानिब से जो बात सामने आई वो ये थी कि टोटल 33 बर्थ हैं, ठीक है, उनमें से 4 बर्थ नंबर 6, 7, 8 और 9 ये लीज पर दी गई हैं एक यूए की एक कंपनी को, जो कि $220 मिलियन की सरमायाकारी, मैं दोबारा दोहरा दूं लफ्ज, सरमायाकारी करेगी इन 4 बर्थ पर। सरमायाकारी, ठीक है, इसी से तो सारी तकलीफ है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब वो इन 50 बरसों में पहले 10 बरस जो हैं वो इसको ना सिर्फ डेवलप करेगी, इसको मजीद बढ़ाएगी, इसके ऊपर काम करेगी, बल्कि अगले 50 बरसों में ये जो मुआवजा है, ये जो डील है, इसमें 5 से 15% के करीब इजाफा भी होता जाएगा। जैसे कि वो चार्जेस बढ़ते हैं हर साल, इवन जो किराएदार होते हैं उनको भी पता है कि किराया बढ़ता है हर साल। तो इसके ऊपर बात नहीं होगी, ये नहीं बताया जाएगा कि अब जो तफसील सामने आई है वो क्या है। उससे भी अहम बात यह है कि ये जो 4 बर्थें दी गई हैं, मतलब बर्थ्स का मतलब वो नहीं है ट्रेन वाली, इसके अंदर जो कंटेनर्स होते हैं, जो मतलब अगर वो 33 बर्थ्स का एक वो टर्मिनल है तो उसमें से 4 दी गई हैं। तो ये पहले भी 2002 से एक फिलिपाइन की एक कंपनी थी जो इसको देख रही थी, उनके पास थी, और 21 साल का मुआहदा था। वो मुआहदा खत्म हुआ क्योंकि 2002 में हुआ था वो मुआहदा, तो ये यूए की कंपनी के साथ वो हो गया उन्हीं 4 बर्थ्स का। तो वो पोस्ट थी, वो जो ट्वीट थी, वो डिलीट भी नहीं हुई। बिल्कुल। और आपने जो व्यूज बताए, या जो क्या उसको बोलते हैं, इसकी इंप्रेशंस और ये और वो एंगेजमेंट रेट वगैरह वगैरह, तो इसमें वो बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी भी शामिल थे, ऐसे रिपोर्टर्स जिनकी बीट है इकोनॉमी, ऐसे रिपोर्टर्स जिनकी बीट है मैरीटाइम अफेयर्स, अगर वो भी इस चीज को ऐसे ही थोड़े बहुत अल्फाज के अदल बदल के साथ कोट कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं, तो ये दुख का मुकाम है। अच्छा देखें, साबित क्या करना है, देखें बात ये है ना कि अगर बाय कर रहा है कोई सीनियर सहाफ़ी जिसकी बीट इकोनॉमी है, इसका मतलब है कि वही पुराना झूठ जो जिसपे वो दिल से बिलीव करता है, उसको करवाया गया है, उसकी ट्रेनिंग में शामिल किया गया है, निसाब के थ्रू, मार्शल्लाओं के दौर में जो जैसे प्रोपेगेंडा किया जाता रहा सियासतदानों के खिलाफ, उसके थ्रू, यानी वो फौरी तौर पर रेडी होते हैं कि हाँ ये भेजा, ये तो भेज देते, ये तो बच्चे को पता है भेज देते, तो हम भी बिलीव करते हैं कि वाकईतन ऐसा होगा, और उन्होंने आगे कर दिया। देखिए, जो सोचने और समझने वाली बात है वो ये है कि इसका फ़ायदा कौन उठाता है। आपने देखा कि पिछले दौरे हुकूमत में जो पॉपुलिज्म का एक अरूज था, पहले तो ये होता था ना कि वो एक परिंदा होता था हुमा, वो किसी के सर से गुजरता था तो वो ऐसे कहते हैं, ठीक है, कि वो बादशाह बन जाता था। आजकल के दौर में, उस दौर में तो ये देखा गया कि झूठ का कोई परिंदा था, तो वो किसी के सर से गुजरता था, जो जिसके बंदे के सर से गुजरा उसको ये शौक था कि पहले उसको वजीर आजम बना दें, फिर बाद में सदर बना दें। बादशाह भी उनको जो है ना वो नेक्स्ट राउंड था। अब मैं बात आगे क्या करूं, मुझे हुमा के ऊपर गालिब का एक शेर याद आ गया, वो पढ़ के मैं आगे चलूंगा। वो है कि वुसअते मशरब न्याज़े कलफते वहशत असद यक बयाबां साये बाले हुमा हो जाइए। क्या बात है। अब ये मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा, इसकी तशरीह कौन करेगा? इसकी तशरीह मैं करने वाला हूँ, ये तशरीह कर रहा हूँ कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर आप झूठ बोलें कि जैसे हुमा का पर होता है वो पूरे बयाबां के ऊपर फैल जाए, तो उन्होंने, उन साहब ने ये समझा कि दिस इज द बेस्ट वे, आप वो पर फैलाएं और उसके अंदर सब झूठ छुपा लें, समो लिए जाए, अपनी नाअहली छुपा ली जाए। और उसके बाद तो फिर जो जोर पकड़ा है इस बात ने, आप देखें, एक इस झूठ को एक बयानिए की शक्ल कैसे दी गई। पहले तो ये कहा जाता था ना कि जनाब सियासतदानों ने मुल्क बेच दिया, ये भी, तो उन्होंने फिर पूरी ये कहानी बनाई कि ये बेचते कैसे हैं, अच्छा, कहाँ से उठाते हैं, फिर बैरून मुल्क जाता है, पैसा बाहर रखते हैं, उनके बच्चे भी बाहर हैं। मेरे बच्चे बाहर नहीं है, वो यहीं पे है, लेकिन उनके बच्चे भी बाहर हैं और वो उनको कोई स्टेक ही नहीं है। देखिए, सियासतदान का स्टेक
اور اس کا سب کچھ ہوتا اس کے ملک میں ہی ہے. اس کا ووٹ بینک جہاں ہوتا ہے وہی سیاستدان کی سب سے بڑی سرمایہ کاری بھی وہ ووٹ بینک ہی ہے اور عوام ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں. اب یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ بچے بچے کو پتہ ہے, اب دیکھیں جھوٹ پھیل گیا. اب کیا بچے بچے کو آپ پکڑ کر بتائیں گے کہ یہ صرف 4 برتھس کا ایشو ہے؟ کیا بچے بچے کو پکڑ کر یہ بتایا جا سکے گا کہ ہر 3 سال کے بعد اس کے اندر 5 سے 15% اضافہ ہوگا, یا یہ انویسٹمنٹ ہے, یا یہ لیز پر ہے؟ ایسا کچھ نہیں بتایا جائے گا. اچھا, ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں سیاستدانوں کو جس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کے پاس, وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں یا جیلوں میں ہوں, ہم نے دیکھا پوری اپوزیشن کو جیلوں میں انہوں نے بھیجا ہوا تھا, ان کے پاس اپنی صفائی کا کوئی پلیٹ فارم, کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی ہے جہاں پر وہ آ کے یہ بتائیں کہ انہوں نے اتنے سالوں میں جانوں کی قربانیاں تھیں, انہوں نے ان سیاستدانوں نے اپنی زندگی کا جو پرائم وقت تھا نا وہ جیلوں میں کاٹ دیا. تو یہ باتیں ہیں, یہ باتیں, اور اس سے افسوسناک بات یہ ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, آپ کا سیاستدانوں سے اعتبار اٹھے گا تو آپ کا جمہوریت سے اعتبار اٹھے گا, اور یہی چاہا جاتا ہے, یہی وجہ ہوتی ہے کہ بس جو ہے نا قوم کا یا پاکستانیوں کا جو ہے مطمع نظر اور مائنڈ سیٹ یہ بن جائے کہ جمہوریت سے جان چھوٹ جائے تو ایک بندہ آئے گا وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا, اور یہ اس جھوٹ کی بنیاد اور پس پشت یہ مقاصد ہوتے ہیں. کچھ ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جس خبر کو, جھوٹی خبر کو, پروپیگنڈا کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے اوپر اگر ہم منسٹری سے ہی بات کریں, میری ٹائم افیئرز میں, تو زیادہ بہتر رہے گا, بہت ہی زیادہ بہتر. لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے ایک ایسی جھوٹی خبر کو, ایک ایسے پروپیگنڈا کو جس میں کراچی کی بندرگاہ کو بیچ دینے کا معاملہ زیر بحث رہا ہے. حالانکہ اس کی تردید بھی آئی ہے, تفصیل بھی آئی ہے, لیکن یہ جھوٹی خبر پھیلانے والوں نے اس سے نہ تو معذرت کی ہے اور نہ ہی چپ چپیتے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش ہی کی ہے. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج فیصل سبزواری صاحب کو, جو منسٹر ہیں میری ٹائم افیئرز کے. شکریہ فیصل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی آپ کا شکریہ. فیصل صاحب, تسی ساڈیاں بندرگاہاں بیچ دیتی ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ ملک کا سابق وزیر خزانہ اگر اتنی بھی اس کے پاس علم نہ ہو تو پھر اس کو تو حق ہی نہیں تھا. حماد اظہر صاحب وزیر توانائی رہے ہیں اس ملک کے, جو کہ ساری کی ساری پیٹرول پاکستان کی بندرگاہوں پر اترتا ہے. تو ان کو علم میں نہیں ہے کہ کتنے برتھ ہوتی ہیں ایک بندرگاہ پہ. چلیے ٹویٹر استعمال کرتے ہوئے ٹویٹ کیا, مختلف پی ایچ ڈیز کو میں نے دیکھا, مختلف جعلی اور اصلی ماہرین معیشت کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کی بندرگاہ بیچ دی. بھائی آپ نے ٹویٹر کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ کی ویب سائٹ ہی کھول دیتے اس انٹرنیٹ سے, اس میں آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ ایک رعایتی معاہدہ آج سے 21 سال پہلے کراچی کی بندرگاہ کی 4 برتھوں کے لیے ہوا تھا, جس پہ تقریباً 40 برتھیں موجود ہیں. ان میں سے 4 برتھوں کے لیے معاہدہ 21 سال پہلے ہوا. آج ہم نے نہیں طے کیا, 2002 کی 17 جون کو یہ طے ہو گیا تھا کہ 17 جون 2023 کو یہ معاہدہ ختم ہوگا, اور جب معاہدہ ختم ہوگا تو کسی نئی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوگا. پہلے فلپینز کی کمپنی کے ساتھ ہوا تھا, اس دفعہ ابو دھابی پورٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. کوئی انہوں نے زحمت نہیں کی, یہ نہیں دیکھا کہ آئی ایم ایف سے ہمیں کچھ رعایت دلانے کے لیے جو ہمیں فنڈز ریکوائرڈ ہیں, اس میں متحدہ عرب امارات کی حکومت کیا ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ پہلے دیگر اس طرح کے ٹرمینل, اس طرح کی برتھوں کی کتنی رائلٹی کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کو مل رہی ہے, اور یہاں ہم نے آیا اس سے 12.5% زیادہ پہ یہ معاہدہ کیا یا نہیں کیا. یہ نہیں دیکھا کہ $50 ملین یکمشت کراچی پورٹ کو مل کے اس کی صحت بہتر ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی.
क्योंकि जब मैं वजीर बना हूं तो मुझे तो कराची पोर्ट ऐसे मिली कि 4 साल के बाद वो ब्रेक इवन पे चली जानी थी। इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। मुल्क के खिलाफ, मुल्क के असासों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। और जिस तरह से आपने कहा कि बेशर्मी की हद ये है कि जब ये तफसीलात मुहैया थी अबू धाबी पोर्ट की वेबसाइट पे भी और दीगर जगहों के ऊपर भी, उसके बावजूद ट्वीट डिलीटने की जहमत नहीं की इन्होंने। अच्छा फैसल साहब, एक आखिरी सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा। इसमें एक मामला हम डिस्कस कर रहे थे, अगर सियाको सवाक की बात करें तो ये जो झूठ फैलाया जाता है काफ़ी मुनज़्ज़म झूठ होता है, और हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी पुराना है कि सियासतदान मुल्क को बेचकर खा गए, बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया इसके ऊपर, और मार्शल लॉ के दौर में ख़ास तौर पर ये प्रमोट किया जाता है कि सियासतदान तो होते ही करप्ट है। इसीलिए इस झूठ को फौरी तौर पे कंज्यूम कर लिया जाता है और पढ़ने वाले एतबार कर लेते हैं क्योंकि उनको बताया यही गया है। आपको नहीं लगता कि ये जो सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की सोची समझी कोशिशें हमारे निसाबों में, मीडिया पर बाज़-औक़ात और जगहों पर है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है इस किस्म के झूठ से निमटने के लिए? बिलाशुबा देखिए, आपने जो बात की है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि यहाँ जो लायबल लॉज हैं हमारे यहाँ, जो डिफेमेशन के हैं, उनमें तो निस्बतन और सख्ती लानी चाहिए। दूसरे सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट की बात है कि लोगों को इल्म है, कोई भी आपसे झूठ, फजूलियात, बेहुदा बात कर देंगे, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई उनको जुर्माने नहीं भुगतने पड़ेंगे, कोई उन्हें सजा नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ एक और पहलू भी है। हमने तो ये भी देखा है ना कि पिछली 1-1.5 दहाई में खासकर कि सियासतदान भी सियासतदानों के खिलाफ झूठ बोलकर लोगों से तालियां बजवाना और अपने मौक़िफ़ को बढ़ाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें सियासतदान कहा जाए तो कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका मानने वाला उस पर आंख बंद करके अमल करेगा और उस पर यकीन कर लेगा तो वो झूठ बोलते रहते हैं। ये बदकिस्मती से ये कई जहते हैं सियासतदानों के खिलाफ जो झूठ को खड़ा गया है, यानी कितने नुकसान हुआ है इस झूठ की वजह से, इन जाली मुकदमात की वजह से। जो एक इनएक्शन है, काम ना करने की जो रविश जिसने जन्म लिया है, उसका कितना नुकसान इस मुल्क को हुआ है। इसमें कभी और कोई नशिस्त करें तो मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको एड्रेस करना चाहिए। सियासतदानों का काम है कि वो सच की तरोीज करें, अपने आप को शफाफियत के साथ लोगों के सामने रखें, लेकिन साथ ही साथ खुदारा चंद वोटों के लिए, चंद तालियों के लिए दीगर सियासतदानों को या अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ खतरनाक किस्म के झूठ बोलने से भी गुरेज करें। बहुत शुक्रिया। ये बात है कि सियासतदान का लिबास ओढ़ के, हुलिया बदल के, वो लोग जो अंदर से डिक्टेटरशिप ही चाहते हैं, जो अंदर से जो अपनी जात में एक भरपूर डिक्टेटर होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये वक्त सिर्फ इतना नहीं है कि हम ऐसे झूठ से निमटें जो सियासतदानों के इमेज को ख़राब करने के लिए बोला जा रहा है, बल्कि कुछ थोड़ा ये इम्तियाज़ भी करें कि हमारे यहाँ सियासतदानों की वो कौन सी मजबूरियां हैं। मजबूरियां नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि वो कौन से सियासतदान हैं जो बाकायदा सियासत के अंदर आके ऐसे लोगों को जो डिलीवर कर रहे हैं, जिनकी एक लेगेसी है, जमहूरियत की लेगेसी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और सियासी जमातें हैं, और उनको वो आके कह रहे हैं कि ये करप्ट हैं और ये है और वो है, बेच दिया और ये तो बच्चे बच्चे को पता है वगैरह वगैरह। तो अर्ज करने का मतलब ये कि वो लोग, वो जो कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, और है वो सियासतदान और बहुत बड़े सियासतदान है, लेकिन काम उनका ये है कि इस झूठ को अफर्म करें कि जी सियासतदान नाअहल है। काम उनका ये है कि जमहूरियत से, जमहूरी निज़ाम से, पार्लियामेंट से, पार्लिमानी निज़ाम से लोगों में बेजारी और उकताहट पैदा की जाए, इश्तियाल दिलवाया जाए। तो काश कि हम बच्चे बच्चे को ये समझा सकें कि अगर कानून की बेहतरी करनी है, बेहतर कवानीन बनाने हैं, समाज को बेहतर करना है, पोलराइजेशन, बेजारी, नफ़रत, इश्तियाल अंगेज़ी से बचना है, तो मुसलसल जमहूरियत वाहिद इलाज है। अगर हमने ये समझा दिया बच्चे बच्चे को, तो कुछ एक आधे तबके के लिए काफ़ी मसला होगा, बाकी तो आसानी हो जाएगी।
اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت، مضبوط جمہوریت کے لیے جہاں بہتر معیشت کی ضرورت ہے، بلکہ بہتر معیشت تو ہو ہی جائے گی اگر جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، جو سب سے بنیادی چیز ہے جمہوریت کو بہتر بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے پاکستان جیسے سماج میں، معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے سب سے بڑے دشمن جھوٹ، پروپیگنڈے سے جان چھڑوائی جائے۔ وہ جھوٹ جو ہمارے نصابوں میں کہیں نہ کہیں داخل ہوا، ان ادوار میں جو جمہوری ادوار نہیں تھے، جو پچھڑے ہوئے طبقات کو مزید پچھاڑتا ہے نا، اس جھوٹ سے چھٹکارا کریں گے تو، اور ان پچھڑے ہوئے طبقات کو شامل کریں گے تو ہی جمہوریت مضبوط بھی ہوگی اور اس کا تسلسل بھی بنے گا۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کہی، کیونکہ وہ جھوٹ بالآخر نیریٹیوز بن جاتے ہیں، اور وہ جو نیریٹیو ہوتے ہیں وہ صرف بارے میں آتے ہیں ان کلاسز کو جو رولنگ کلاسز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جمہوریت تو صرف چھوٹی سی مطلب مائنورٹیز کے بھی تحفظ کا نام ہے، کیونکہ ان کی جمہوریت میں شرکت کو یقینی جو چیز بنائی وہ صرف ووٹ نہیں ہے، بلکہ یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ اس سسٹم کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے، جو معیشت کے حوالے سے پالیسیاں بن رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پالیسیاں بن رہی ہیں، وہ اکثریت کو سیو نہ کریں، وہ اقلیت کو سیو کریں۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے اور جمہوریت کی حقیقت ہے۔ آج کی آخری بات یہ ہے کہ جمہوریت نام ہے مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کا اور ان کی مکمل اور بھرپور شمولیت کا۔ جمہوریت نام ہے سچ کا اور ان جھوٹوں سے یا اس جھوٹ سے انکار کا جو ایک نیریٹو کی شکل بن کے صرف چلا آ رہا ہے، اور وہ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے وہ سب ٹھیک کر دیتا ہے، ہمارا امیج یہ، ہمارا امیج وہ، یہ باتیں خیر میرا خیال ہے بہت ہو گیا، اناف از اناف، اور ہمیں سچ کی طرف بڑھنا چاہیے، سچ کو فیس کرنا چاہیے تاکہ ملک میں جمہوریت راسخ ہو سکے۔ اور اسی بات پہ ہمارا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم مزید کسی منظم جھوٹ، پروپیگنڈے یا مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پہ بات کریں گے، بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے۔